لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے حالیہ پریس کانفرنس کے بعد ایلیگیشنز اور کاؤنٹر ایلیگیشنز کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس پر پولیٹیکل جو ریئیکشنز ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہیں. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے این سی کے پروونشل پریزیڈنٹ شوکت احمد میر. میر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا. کیا سمجھتے ہیں آپ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لیجسلیٹو جہاد چھیڑنے کی این سی کوشش کر رہی ہے اسمبلی میں؟ دیکھو سنیل شرما جی آنریبل ممبر ہے لیجسلیچر پارٹی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں. اب انہوں نے جو کہا تو وہ جانے، لیکن میں یہ کہوں گا یہ بوکھلاہٹ ہے. نیشنل کانفرنس جو ہے، نیشنل کانفرنس ایک ڈسپلنڈ جماعت ہے، ایک آرگنائزڈ طریقے سے کام کر رہی ہے. وہ الزام تراشا کر رہے ہم پر کہ انہوں نے اسمبلی میں ہنگامہ کیا. ہنگامہ نہ کرتے ہمارے یہ نوجوان ایم ایل اے، ان کا خون ابھی نوجوان ہے. ایک ایگریشن ہوئی مسلمان جو ہے اس کی کمیونٹی پر، جیسے انہوں نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ پاس کیا. مسلمانوں نے نہیں، جو 24 کروڑ اس وقت کنٹری میں، 233 پارلیمنٹ ممبر جو 100% ایکسیپٹ نیشنل کانفرنس کے 3 جو پارلیمنٹ ممبر ہیں، اس میں تو میجارٹی جو ہے وہ ہندوز کی ہے. انہوں نے بھی اس کا ویرودھ کیا. ایک قانون بنا تو ہم اس میں کیا کہیں گے. فاروق صاحب نے مناسب جانا تو ہم نے ایک ریٹ پیٹیشن کی. اب یہ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں یہ بی جے پی والے. ان کو آج جموں میں مخالفت ہے. وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپ نے جموں کا خلیہ بگاڑ دیا. وہ ان کو کہتے ہیں 370 ہم نے ختم کیا، 35 ایک ختم کیا. 370 اور 35 کے بارے میں بار بار ہمارے قائد جناب عمر صاحب نے بیان دیا کہ 370 اور 35 مہاراجہ نے یہاں پر لایا. کیوں لایا؟ کیونکہ اس وقت ان کو ایک خطرہ لگا پنجاب اور ہریانہ سے پڑھے لکھے لوگ آ جائیں گے اور جموں میں وہ نوکری لیں گے. کشمیری اس وقت بیچارے بہت پیچھے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ جموں کو بچانے کے لیے تھا. آج جموں والا بھی بیچارہ پریشان ہے. جموں کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے. پتہ نہیں لگتا ہے جموں میں ڈوگرا کون ہے، بہاری کون ہے، پنجابی کون ہے اور فلانی جگہ کا کون ہے. وقت آئے گا تو ان کو یہ اچھے طریقے سے جواب دیں گے. اب ہمارے جی ایل او پی لیڈر کہتے ہیں نوجوانوں نے نعرے دیے. میں نے کہا کوئی گناہ نہیں. انہوں نے کہا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ ایک اسلامی نعرہ ہے کہ خدا بڑا ہے. یہ کہتے ہیں جائے رام، تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو انہوں نے کون سا گناہ کیا کہ ان کے جذبات مجروح ہو گئے. جس طرح شب خون مارا گیا وقف بورڈ پر. میں بار بار کہتا ہوں پہلے یہ جو کیا یہ پی ڈی پی نے کیا. پی ڈی پی حکومت نے ہی مسلم ٹرسٹ جو بنایا تھا، وقف ٹرسٹ شیر کشمیر نے، ہمیں ایک اٹونامس کریکٹر تھا. بدقسمتی ہے 2003 میں مفتی صاحب نے اس کو وقف کے تحت لایا اور آج یہ ڈائریکٹلی سینٹرل وقف کے تحت گیا. اسی طرح انہوں نے ہماری فائنانشل اٹونامی بھی ختم کی، وہ بھی سلب کی، اور آج چلاتے ہیں نیشنل کانفرنس نے. نیشنل کانفرنس ان کو کیوں کھڑکتی ہے؟ نیشنل کانفرنس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا، لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو جتوایا. لوگ اب بہت آگے نکلے ہیں. لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے دن رات یہ جو نعرے دیتے ہیں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ جان گئے ہیں عمر صاحب جو جس طریقے سے چلا رہے ہیں اس وقت ان ناگفتہ بے حالات میں. یو ٹی ہے، سٹیٹ واپس نہیں ملی، سینٹرل سٹیٹ ریلیشن وہ کس طرح قائم کر چکے اس وقت تک ایک فیڈرل سیٹر میں. یہ عمر صاحب کی لیڈرشپ کا کرشمہ ہے. لیکن ایل او پی سنیل شرما کا یہ بھی کہنا ہے، جو انہوں نے حوالہ دیا جو ہلاکتیں ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کارکنوں کی، کہا ہے کہ وہ اس وقت پیش آئی وہ ہلاکتیں جب نیشنل کانفرنس بذات خود اقتدار میں تھی، اور اب جب کہ ہوم منسٹری بی جے پی کے پاس ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے، تو تب سے لے کر آج تک کس این سی کے بندے کو ہلاک کیا گیا؟ بی جے پی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب 90 میں یہاں ٹرمائل سٹارٹ ہو گیا، 96 تک تقریباً 3500 نیشنل کانفرنس کے اور اس کے بعد بھی نیشنل کانفرنس کے لیڈر شہید ہو گئے. اس میں کیبنٹ منسٹر بھی تھے ہمارے ولی محمد یوتو صاحب، ہمارے غلام حسن بٹ صاحب پی ڈی ڈی کے منسٹر تھے، ہمارے ایم ایل ایز تھے، ہمارے ایم ایل سیز تھے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس تھے، حلقہ پریزیڈنٹ، بلاک پریزیڈنٹ، نچلے سطح کا بھی جو ہمارا محلہ پریزیڈنٹ ہے ان کو شہید کیا گیا. کیوں کیا گیا؟
وہ آزادی کے لیے نعرہ نہیں لگاتے تھے، وہ نیشنل کانفرنس کے تحت بینر کے تلے کام کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ کشمیر ہاتھ سے جا رہا ہے تو فاروق صاحب کو کہا کہ میدان میں آ گئے گورنمنٹ آف انڈیا نے۔ کون سی ڈسپنسیشن اس وقت تھی، اس میں ہمیں جانا نہیں۔ فاروق عبداللہ نے الیکشن لڑا، 96 باری اکثریت سے آ گیا۔ جتنا انفراسٹرکچر ہمارے برج، سکول، سڑکیں تباہ و برباد ہو گئی تھی، اپنے 6 سال اسی میں گزارے اور اس کو ریبلڈ کیا۔ پھر مفتی محمد سعید آئے کانگریس کے ساتھ، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، بیچ بیچ میں ہلاکتیں ہوئی، لیکن نیشنل کانفرنس نے جتنی قربانیاں دی شاید تواریخ اس کو بلا نہیں سکتی۔ لیکن کیا وجہ رہی کہ آج جس طرح سے ہلاکتوں پہ روک لگی ہے اس وقت آپ روک لگانے میں ناکام ہوئے؟ یہ سوال ان کا بھی ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے نا۔ کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہوتی ہے۔ آپ رفتار دیکھیے ملیٹنسی کے ٹرمائل جو پوزیشن تھی 90 میں، 90 کے بعد 91، 92، 96 میں جب فاروق عبداللہ نے حکومت سنبھالی تو 96 کے بعد 2002 تک اس کو کتنا کرب کیا۔ بعد میں دوسری حکومت آ گئی، پھر 2008 میں پھر عمر صاحب برسر اقتدار آئے کانگریس کے ساتھ۔ 2008 سے 2004 میں جب عمر صاحب نے حکومت سے دستبردار ہو گئے اور یہاں آ گئی پی ڈی پی، اور تب تک آلموسٹ ملیٹنسی ڈائی ڈاؤن ہوئی تھی۔ یہ ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا ہے، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں حکومت کا یوگدان ہے، جس میں ہمارے فورسز کا یوگدان ہے، جتنے بھی ہے ہمارے جموں کشمیر پولیس کا قربانیاں انہوں نے دے دی۔ بی جے پی کیا نعرے لگاتے تھے جب یہاں ہر کوئی مر رہا تھا، وہ عیش کر رہے تھے دلی میں۔ انہوں نے آزادی کے وقت میں بھی ایسا کیا۔ جب آزادی سن 1947 کی جنگ ایک لڑ رہے تھے کوئٹ انڈیا کی، تب بھی وہ ساورکر کی تعریفیں کرتی تھی۔ وہ اس وقت بھی مہاتما گاندھی کو نہیں مانتے تھے جب شیر کشمیر کوئٹ کشمیر کی بات کرتی تھی۔ اب وہ ان کے کہنے پر یہی میں کہوں گا، پہلے آتی تھی حالی دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ رولنگ پارٹی ہی روڑے اٹکا رہی ہے اسمبلی کی سموتھ فنکشننگ میں۔ تو حوالہ دے رہے ہیں وہ جو حال ہی میں یہ اسپیکر نے مسترد کر دی اپنے ہی ممبران کی ڈیمانڈ کی وقف امینڈمنٹ بل پہ ڈسکشن کیا جائے۔ دیکھو نوجوان خون ہے، نئے ایم ایل اے پہلی دفعہ ابھر کے آئے ہیں، ان کے جذبات مجروح ہوئے اس وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیٹیگوریکلی کہتا ہے یو کین پروفیس اینڈ پروپیگیٹ یور ریلیجیس رائٹس۔ جب اس میں انٹروینشن ہو جاتی ہے، انٹرفیئرنس ہوتی ہے، تو وہ مجروح ہو گئے۔ لیکن جہاں تک اسپیکر صاحب کا تعلق ہے، چونکہ جس وقت یہاں یہ ہم آ گئے یہاں اس پر بحث کرنے کے لیے، اس وقت آلریڈی یہ ایکٹ بنا تھا۔ جب تامل ناڈو نے ریزولوشن پاس کیا اس وقت ایکٹ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، اس وقت تقریباً 9 پارٹیز نے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی تھی۔ تو آنریبل اسپیکر صاحب جو ہے بڑے منجے ہوئے پرانے سیاست دان ہیں، 77 میں آنریبل اسپیکر رہے ہیں، انہوں نے بزنس رولز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس پر بحث کو الاؤ کیا جائے تو وہ ان کے خلاف ہے، کیونکہ یہ سب جوڈس ہے۔ لیکن نوجوان جو ہمارے لیجسلیچر ہے انہوں نے برہم اس پر ہوئے اظہار کیا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جمہوریت میں، تو اس کو اپنے مقصد کے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، غلط مقصد کے لیے۔ ایک وائس جائے گی دیٹ وی آر ناٹ ان فیور آف دا وقف امینڈمنٹ ایکٹ۔ نیشنل کانفرنس نے بھی اب سپریم کورٹ کا ہی رخ کیا، کیا امید ہے؟ کیا امید کی ڈائریکشن ہے، ایک ہدایت ملی جس طرح اور گئے نیشنل کانفرنس بھی آگے ہیں، انہوں نے ریٹ پیٹیشن دائر کی، کیونکہ آرٹیکل 32 آف دا انڈین کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں تو وی ہیو ناکڈ دا ڈورز آف جسٹس۔ ایپیکس کورٹ آف انڈیا کے پاس گئے، اور انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، جوڈیشری سنے گی، دیٹ از دا آرگن۔ جب بھی ایگزیکیوٹو کا کوئی ایسا یا پارلیمنٹ کا ایسا کوئی آرڈر آتا ہے، کوئی ایکٹ بنتا ہے جو ہمیں فیل ہو جاتا ہے یہ ہمارے ہت میں نہیں ہے، تو وی آر ود ان آور رائٹس ٹو چیلنج۔ کیا وجہ رہی آپ نے سپشٹ طور پہ عمر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس بل کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے، جو یہ ایکٹ ترامیم ایکٹ ہے؟
जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा या तेलंगाना से? देखो हमारी पोजीशन इस वक्त डिफरेंट है। ये उमर साहब जिस वक्त इक़्तिदार में, या अब वो रियासत नहीं है, ये यूटी है। आप खुद देख रहे हैं, बिजनेस रूल्स को आप पढ़िए, हमारे पावर्स क्या है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है, मैं यहाँ चलने नहीं दे दूँगा। हमारी इस वक्त अभी रियासत भी नहीं है। जब हमारी रियासत वापस आ जाएगी, हमें और मौके बनेंगे, हम अपना कानून बना सकते हैं, कौन हमारे हित में है, उस वक्त देखा जाए। जो उमर साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल अवामी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रख कर बात कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट शौकत खान मीर, जिनका ये कहना है कि जो एलओपी ने बयान दिया तो सिरे से वो उसको मुस्तरद करते हैं, और दूसरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, उस पर भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सिर कादरी।